شباب سے بچھڑا ہوا شخص اپنے شباب کی دنیا میں لوٹ جانے کا آرزو مند ہوتا ہے، اور وہ اپنے شباب رفتہ کی داستانیں یوں کہتا ہے جس طرح شاعر اپنی محبوب نظموں کو مسرور کن لہجے میں دہراتا ہے۔ حسن کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک غیر فانی زبان ہے اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ حسن کا ادراک ہماری روحیں ہی کر سکتی ہیں۔ حسن ہمارے اذہان کو مفلوج کر دیتا ہے، ہم اسے لفظوں میں بیان کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ یہ ایک احساس ہے جو بصارت سے ماورا ہے۔ حقیقی حسن روحانی ہم آہنگی سے وجود میں آتا ہے۔ اس روحانی ہم آہنگی کا دوسرا نام محبت ہے، اور محبت ایک مرد اور ایک عورت کے ہم آہنگ محسوسات کو کہتے ہیں۔ کائنات میں محبت آزادی کی مظہر ہے۔ یہ ہماری روح کو اس معراج پر لے جاتی ہے کہ انسانی قوانین اور مظاہر فطرت اس کا راستہ نہیں بدل سکتے۔ وہ محبت جو خون کے اشکوں میں غسل کرتی ہے، ابدالآباد تک لازوال اور مقدس رہتی ہے۔ اس دنیا میں ہر حسن اور ہر عظمت کسی فرد واحد کے تصور یا جذبے کی محرون منت ہے۔ محبت طویل قربت کا رد عمل نہیں، یہ تو وحی کی طرح ہماری روح میں اتر جاتی ہے۔ ہم جذبہ محبت کی تخلیق پر قادر نہیں، اسے ایک مدت تو کیا صدیوں میں بھی تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بوڑھا انسان کے آنسو جوان آدمی کے آنسوؤں سے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں کہ اس کے کمزور جسم کی آخری پونجی ہوتے ہیں۔ عورت کا دل وقت اور زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، اس کی موت حیات ابدی کا دوسرا نام ہے، فنا اس پر حرام ہے۔ شمع کے گرد طواف کرتے ہوئے جل مرنے والے پتنگا تاریخ میں زندہ رہنے والی چھچھندر سے کہیں اچھا ہے۔